جی السلام علیکم جہاز بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، کیا فجر کی اذان کے دوران کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے؟ شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ کب تک کھانا پینا جائز ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، اور بلکہ ایک اور اہم چیز ہے وہ بھی میں چاہوں گا کہ اس میں بتائی جائے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک خاص مؤذن کی اذان سن کر روزہ شروع کرتے ہیں، اور اسی اپنے مکتبہ فکر یا اپنے مزاج کے مطابق والے مؤذن کی اذان کو سن کر روزہ افطار کرتے ہیں، جبکہ بندہ بشر ہے، کوئی بندہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دیر سویر ہو سکتی ہے۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی کہ جب تک سفید دھاگا نہیں آ جاتا، طلوع فجر نہیں ہو جاتی، تم کھا پی سکتے ہو۔ جیسے ہی طلوع فجر ہو جائے تو آپ نے کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں۔ تم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اذان دینے تک کھاتے پیتے رہو۔ بلال رضی اللہ عنہ بیسیکلی اذان دیتے تھے، اور ان کی اذان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ وہ لوگ جو ہیں اب وائنڈ اپ کر لیں، اور وہ کلوزنگ کی طرف آئیں، اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں یا اپنی سحری کو کمپلیٹ کرنے کی طرف آئیں، کیونکہ اب فجر کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اور جیسے ہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اذان دی ہے طلوع فجر کی، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب کھایا پیا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ایک شخص جو ہے وہ نوالا چبا رہا ہے تو وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے، وہ پانی پی رہا ہے تو وہ اس کو کر کے اس کو کمپلیٹ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پیالہ منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور وہ گٹ گٹ کر کے اس کو پیتا ہی چلا جائے، اور کھانا کھا رہا ہے تو روٹی آدھی کھائیے تو کھاتا ہی جائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ وقت کا خیال کرے، ذرا جلدی اٹھ جائے۔ جیسے ہی طلوع فجر ہوتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کو لیٹ کرو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اذانوں کے درمیان میں سحری کھائیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص مؤذن اپنا طے کر لیں اور وہ اگر لیٹ اذان دیتا ہے تو آپ کے لیے حجت بن گیا ہے وہ اس طرح کھانا کھانا۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ لیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ سحری کے وقت کھائیں، بجائے کہ رات کے کچھ لوگ ہوتے ہیں آدھی رات کے اندر کھانا سحری کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سحری ہے، جبکہ سحر جو ہے وہ کیا ہے؟ رات کا آخری حصہ ہے۔ تو رات کے آخری حصے میں کھائیں، لیکن طلوع فجر سے پہلے یعنی اس طرح اہتمام کریں کہ آپ ہمیشہ اذان سے کوئی 4-5 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں اپنی سحری سے۔ بہترین طریقہ یہ ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ مؤذن کی اذان کے اوپر جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں، لیکن مؤذن پھر آپ کا اتنا چاق و چوبند ہونا چاہیے جو شریعت کے اوقات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، وقت کے اوپر وہ آپ کو طلوع فجر کی بھی انفارمیشن دے، اس وقت وہ اذان دے، اور اسی طریقے سے مغرب کا جب وقت آتا ہے، سورج کی ٹکیا غروب ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ وقت کے اوپر جو ہے وہ اذان دے تاکہ وقت پہ آپ کا افطار ہو سکے۔ تو اس لیے کسی خاص شخص کی اذان کے اوپر روزہ رکھنا اور کھولنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بندہ ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں مل گیا ہے، یہی طریقہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔